اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آپ نے 2 دن پہلے بلکہ پوری دنیا نے ایک تماشا دیکھا جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، جس میں اسپیکر کے ہاتھ پیر بھی توڑے گئے۔ خیر کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ پیداوار بھی کاف لیگ کی ہے، یہی چودھری پرویز الہی صاحب سے دیکھ پک رہی ہے، مسالے آ رہے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، قیمہ ڈل رہا ہے، گوشت ڈل رہا ہے، بٹ رہی ہے۔ یہ انہی نے ٹوٹل ڈرامہ شروع کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے اور ہر اس کے طریقے نرالے ہیں۔ تو ویسے ایک شعر بھی ہے اس کے اوپر کہ قسمت بنانے والے تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ لیکن پرویز الہی کے چھوڑ کے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی غنڈہ ہمارے اوپر حکمرانی کرے، اور نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے میجر حارث کو زخمی کیا، اس کے بعد ان کو سد و کوپ کیا، ان کے بھی ہاتھ کی ہڈی وڈی توڑی۔ اسی طریقے سے آپ جس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جس چیز کے اندر بھی دیکھ لیں، یہ بدماشیاں کرتے ہیں، اور ان کی ٹوٹل جو حکومتیں رہی ہیں اس کے اندر یہ غنڈہ گردی یہ سر عام رہی ہے۔ ایون کہ جس ٹائم نواز شریف کو اتارا گیا تو آپ کو یاد ہوگا، ویسے تو حافظہ بڑا کمزور ہے ہمارے لوگوں کا، لیکن یہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے، پارلیمنٹ لاجز کے اندر، تو ان کے گارڈ نے ایک ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین کو زدوکوف کیا تھا تصویر اتارنے پہ، یاد ہوگا آپ کو۔ اچھا معزز عدلیہ اس پہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب 2018 کا الیکشن ابھی ہوا اور پی ٹی آئی اس کے اندر کامیاب ہو گئی، تو غالباً کوئی ان کے ایم این اے منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے یہ جو کراچی کا جو پرفیوم چوک ہے اس کے قریب کسی شہری کو تھپڑ مارا تھا، تو باقاعدہ عدلیہ حرکت میں آئی تھی اور معافی منگوائی گئی تھی۔ لیکن یہ جو لوٹا نور عالم خان نے جو شرٹن ہوٹل میں کیا، اس پہ کوئی عدلیہ حرکت میں نہیں آئی۔ جو قومی صوبائی اسمبلی کے اندر حمزہ شہباز نے کروایا، غنڈہ گردی کروائی، عدلیہ حرکت میں نہیں آئی۔ اور اسی طریقے سے مزید جو کام ہو رہے ہیں، ایک چور اچکے ڈکیت ڈاکو کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے، فوری طور پہ عدلیہ حرکت میں نہیں آتی۔ تو آفرین ہے ہماری عدالتوں پہ، 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے مقتدر حلقوں نے اور عدالتوں نے، اور 22 کروڑ عوام پہ ان کی مرضی کے خلاف ایک ڈاکو کو، چور کو، ایک جسے کہتے ہیں کہ بیل کے اوپر ایک رہا ہوئے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کے پر تولے جا رہے ہیں، جو ضمانتوں پر رہا ہیں، جن کے یہی نہیں پتا کہ ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے ایسے آ جاتے ہیں۔ وہ جو بغیرت ہے وہ کہتا ہے، جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزر، اور اس کا جو چپراسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ جاتے ہیں، یعنی کہ مالک جو ہے وہ بھیک منگا ہے، پالشی ہے، لیکن جو اس کا چپراسی ہے اس کے اکاؤنٹ پہ اربوں روپے آتے ہیں ٹیز کی شکل کے اندر، اور پھر وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزر۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، اور ٹرینڈ چل رہا ہے، اور تواتر کے ساتھ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو رکے نہیں رک رہا۔ کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ٹرینڈ رکے نہیں رکے گا۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صابر شاکر صاحب بہت بڑے اینکر ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ ویکیوم ذرا سا کریٹ ہوا، اور اس کے اندر یہ پی ڈی ایم والے گھس گئے، اور جو سول ملٹری ریلیشن تھا اس کو خراب کر کے یہ چیز ہوئی ہے۔ میں یہاں پہ بات سیدھی سے کروں گا کہ اگر صرف ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے اوپر لے کے یہ اگر اتنا بڑا گند ہوا ہے، تو پھر یہ ہمارے مقتدر حلقوں کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ اس بات کی سزا 22 کروڑ عوام کو دیتے ہیں۔ آپ کی ذرا سی مونچھ نیچی کیا ہوئی کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنا دیا؟ آپ نے ایک چور ڈاکو ڈکیت کو وزیر اعظم بنا کے رکھ دیا، ایک اس کے گنڈے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی وہ کر دی، ایک وہ شخص جو ساری زندگی دین بیچتا ہے اس کو آپ صدر پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ملک کی اہمیت نہیں ہے، اپنی انا کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، وہ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو، وہ والی مثال بالکل پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے۔
مولانا فضل الرحمان کہتا ہے مجھے صدر بناؤ، اگر اب نہیں بنا تو میں کب بنوں گا؟ آصف علی زرداری کہہ رہا ہے کہ تمام آئینی عہدے تو پیپلز پارٹی کو ہی دے دیا جائے جو صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ اچھا، نون لیگ صرف پنجاب میں ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ صرف سندھ میں ہے، لیکن یہ دعویٰ 22 کروڑ عوام کا کرتے ہیں۔ اس میں شکلیں دیکھیں، اس میں وہ عورتیں بھی وزارتیں لینے کے اندر کامیاب ہو رہی ہیں کہ جو طفیلی سیٹوں پر آتی ہیں لیکن منظور نظر ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ منظور نظر ہوتی ہیں۔ مریم اورنگزیب، اس کی ماں بغیر پتی کے ارب پتی بن گئی، کوئی یہ نہیں پوچھے گا، لیکن یہاں پہ لنگر خانے بند ہو جاتے ہیں، عدلیہ خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ کے اوپر اللہ تللے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اڑائے جاتے ہیں، اور 3 گھروں کو جناب وہ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اللہ تللے شروع ہو جاتے ہیں، عدلیہ خاموش بالکل سو رہی ہے۔ لیکن جب عمران خان کو ہٹانا ہو، ایک زبردست قسم کے شخص کو ہٹانا ہو، ایک ایماندار کو ہٹانا ہو، تو رات کو 12 بجے عدلیہ جو ہے اس طرح کھلتی ہے جیسے رنڈیوں کے کوٹھے کھلتے ہیں۔ طوائفوں کے کوٹھے ایک مثال ہے، فیس بک پہ آیا ہوا، کوٹھے کھلتے ہیں اس طریقے سے کھول کے وہ دکان سجا کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اپنے منہ کے اوپر کالک مل لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں برا مت کہو، ہمیں غدار مت کہو، تمہیں غدار کہنا تو غدار کی توہین ہے، تمہیں تو میر جعفر میر صادق کہنا میر جعفر کی توہین ہے، تم تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو بھائی، تم تو وہ لوگ ہو کہ جس کے لیے امریکیوں نے کہا تھا کہ یہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے، اور آپ لوگ بیچ رہے ہیں، سرے عام بیچ رہے ہیں۔ تو بہرحال چھوٹی سی 1-2-4 خبریں اس قسم کی چل رہی ہیں، اور آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کئی ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، کہیں کن سے خطاب کرتے ہیں، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہاں جی عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ان کے ساتھ عوام ہے۔ جب ان کے ساتھ عوام ہے تو آپ کو نہیں پتا تھا، پھر آپ لوگوں نے یہ حرکت کیوں کروائی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر جناب ایک پریس کانفرنس آ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سازش نہیں ہوئی ہے، انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ اب آپ کی اس سادگی پہ قربان نہ جائے بندہ کہ نون لیگ بغلے بجانے لگے کہ ہاں جی یہ تو ثابت ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ سازش نہیں ہوئی ہے، انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا کہا جائے اس سادگی کو؟ خاک پر داہ کے چلمن میں لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے کے ساتھ ہمارے کرپٹ ججز کو اور ہمارے تمام لوگوں کو جو سوالیہ نشان ہیں گے ہم ان کو بھولنے نہیں دیں گے۔ تاریخ یاد رکھے گی میر جعفر میر صادق کو جس طرح یاد رکھا، تو اس لیے خدا را اب بھی آپ لوگوں کے پاس جو ہمارے طاقتور حلقہ ہے پاکستان کا سب سے طاقتور حلقہ، ان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ تاریخ میں سرخرو ہو جائیں اور اس سازش کو، اس غداری کو بے نقاب کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والے، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔